قرآن نے اس کا عنوان دیا تزکیہ. اب تزکیہ کیسے ہوگا اس کی ترتیب قرآن نے بیان کی. میں 2-3 چیزیں اس میں سے بیان کر دے رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ مجھے بھی توفیق دے اس کی, آپ کو بھی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ عافیت و خیر کے ساتھ ہمارا تزکیہ کر دے. تزکیے کی پہلی بنیاد ہے کہ انسان اپنے آپ کو تزکیے کے لیے تیار کرے, اپنی روح کی پاکی اور صفائی کے لیے خود تیار ہو. اگر مجھے بیماری ہے تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا اور اس کو دکھاؤں گا. اگر میں اپنے آپ کو بیمار ہی نہیں سمجھتا تو نہ میں جاؤں گا نہ میں دکھاؤں گا. کلیئر ہو رہی بات؟ تو اب اپنے آپ کو تیار کرنا, تیار کرنے کو کہا جاتا ہے انابت, یعنی ذرا اللہ کی طرف تھوڑا سا رخ اپنا لے جائے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ, ہدایت انہی کو ملے گی جو ہماری طرف آئیں گے. میں نے پرسوں کہا تھا نا, ہدایت کوئی اتنی سستی چیز نہیں ہے کہ جو بازار میں آپ کو 2 روپے میں مل جائے اور 4 روپے کلو مل جائے. ہدایت بڑی مہنگی چیز ہے کیونکہ ہدایت پر جنت ہے. ہدایت سستی چیز تھوڑی ہے. تو سب سے پہلی چیز رجوع, اے اللہ جو اب تک ہوا بس میں آج معافی مانگتا ہوں, اے اللہ معاف کر دیجئے اور اپنے کرم سے بس اب ساری چیزیں ختم اور میں اب آپ کی طرف آ گیا, میں اب آپ کی طرف چل پڑا. اور چل پڑا اس کے لیے اگلی چیز وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, تھوڑا سا ہٹیے کٹیے لوگوں سے. ہر وقت کے موبائل کے رابطے ذرا ختم کیجئے, ہر وقت لوگوں سے چمٹے رہنے کا, لوگوں کے پاس رہنے کا مزاج ختم کیجئے اور تھوڑا وقت نکال کر اکیلے میں, تنہائی میں, بالکل جہاں آپ اور اللہ ہو اور کوئی نہ ہو, وہاں پر ذرا کھڑے ہو جائیے. اور کھڑے ہو کر کیا کام کرنا ہے؟ پہلا کام نمازوں کا اہتمام. نمازوں کا اہتمام یہ انسان کے دل کو پاک صاف کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. 90% سے زیادہ بلکہ 95% امت نماز چھوڑ چکی ہے. آپ غور کریں گے کہ 95% امت نماز چھوڑ چکی ہے. تراویح میں ہمارے یہاں تک صف ہوتی ہے, فجر میں یہاں تک صف ہوتی ہے. یعنی نارمل دنوں میں بتا رہا ہوں, الحمدللہ ہمارے یہاں فجر میں 5 صفیں بنتی ہیں تو وہ یہاں تک صف آتی ہے, تراویح میں یہاں تک آ رہی ہے. اور جمعے میں یہ والا, اوپر والا, نیچے والا, گلی ماشاءاللہ سب بھر جاتی ہے. یہ لوگ کیا 6 دن کے لیے جوپیٹر میں چلے جاتے ہیں, 6 دن میں رہتے نہیں ہیں یہاں پر, یا کسی باہر ملک میں چلے جاتے ہیں کہ 6 دن بعد ہی یہاں لوٹتے ہیں. انسان روتا ہے, پریشان ہوتا ہے, میری پریشانی, میری مصیبت, لیکن وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹتا ہے. تو سب سے پہلا کام نماز. نمبر 2, دوسرا کام تھوڑا سا بیٹھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. یہ سب سے بڑا تزکیہ ہے کہ اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے, مجھے معاف کر دیجئے. نمبر 3, تیسرا کام, اچھا گناہ سے معافی تو وہ مانگے گا جو خود کو گنہگار سمجھے گا. نارملی اگر جائزہ لیں آپ, اگر آپ نے کسی سے کہہ دیا تم بہت بڑے گنہگار ہو, دماغ خراب ہو گیا ہے, تو بہت بڑا نیک آدمی ہے, بہت بڑا تو اپنے آپ کو ملا سمجھ رہا ہے آج کل, ہے میں کہا وہ گنہگار ہوں. اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ تم گنہگار ہو اور آپ کو برا نہ لگے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ واقعی صحیح ہیں. اور آپ کو کہہ دیا تم بہت بڑے گنہگار ہو اور آپ کو چوٹ لگی, اس کا مطلب معاملہ ذرا گڑبڑ ہے اندر سے. ہاں بھائی میں تو گنہگار ہوں, میں تو گنہگار ہوں. وہ واقعہ سنا نا آپ نے, وہ منگول جب انہوں نے حملہ کیا تھا اس ملک, یعنی پوری دنیا پر ہی کیا تھا, تو وہ ایک خاص علاقے میں تھے. تو وہاں ایک اللہ کے نیک بندے تھے, مولانا رشید الدین غالباً ان کا نام تھا. انہوں نے اذان دی, وہاں کھڑے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ تو مسلمان نہیں تھے. انہوں نے بلایا, کون ہے یہ ہماری نیند میں خلل ڈال رہا ہے؟ بلایا گیا, اندر چلے گئے. کون ہو تم, کہاں سے آئے ہو؟ میں مسلمان ہوں. اچھا, اور یہ کیا کر رہے تھے؟ ہماری نیند میں خلل ڈال رہے تھے. کہا کہ صاحب میں اذان دے رہا تھا. کہ اچھا ایک بات بتاؤ, تم اچھے ہو یا میرا کتا اچھا ہے؟ اب آپ سوچئے کتنا بڑا پرسنل اٹیک ہے ایک آدمی پر. اگر میں آپ سے کہہ دوں تم اچھے ہو یا کتا اچھا ہے, بھائی صاحب آپ کہیں گے کہ یہ مولانا گیری رکھو اپنے پاس اور آ جاؤ ذرا میدان میں دیکھتا ہوں. دماغ خراب ہو گیا ہے, ہم مولانا سمجھ کے عزت کر رہے ہیں, ہمیں کتے سے ملا دے رہے ہو. بالکل ہی آپ مطلب جو ہے حد ہو گئی بھائی. آپ یہی تو کہیں گے. وہ کیا کہہ رہے ہیں جواب میں؟ ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے
بادشاہ اگر میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے تو میں اس کتے سے افضل ہوں، اور اگر میرا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو میں اس کتے سے بھی بیکار۔ اس نے کہا بھئی یہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے دعوت دینا شروع کی، اور وہ جو دعوت انہوں نے جو دعوت دی، اس دعوت کے بعد اس کو بات سمجھ میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت تو تمہاری بات قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میں بڑے عہدے پر نہیں ہوں، ابھی میں تو شہزادہ ہوں ابھی، اور اس وقت سپہ سالار ہوں۔ ہاں لیکن میں ایک وعدہ کرتا ہوں تم سے، جب میں کبھی بڑا بن جاؤں گا تو پھر تم میرے پاس آنا اور مجھے یہ دعوت پیش کرنا، میں پھر تمہاری بات مان لوں گا۔ میں کہا بہت اچھی بات ہے، یہ وہاں سے چلا ہے، نکل گئے وہاں سے۔ یہ وہاں سے نکل آئے، اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ انتقال سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، پورا واقعہ بتایا اور کہا تم ایسے ایسے جانا۔ بیٹا بھی پہنچ گیا، اور بیٹے نے بھی پہنچ کے وہاں پر صدا لگائی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ صدائیں لگنا ہی بند ہو گئی ہیں، اور دنیا چاہتی ہی یہ ہے یہ صدا مت لگاؤ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ صدائیں مت لگا، یہ مت کہا کرو کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں۔ رقیب کہتے ہیں دشمن کو، یعنی ساتھی جو آپ کے ہوتے ہیں، جو آپ سے حسد کرتے ہیں، جیلس کرتے ہیں۔ رقیبوں نے رپٹ لکھائی جا جا کے تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ یعنی خدا کا نام لینا جب جرم ہوا جا رہا ہو، اللہ اکبر کی صدائیں لگانا جب انسان کو مجرم بنا دے رہا ہو، ایسے وقت ہی کے لیے اقبال نے کہا تھا، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل لالو گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ وہ گئے، انہوں نے بھی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور میں آپ کو یقین بتا رہا ہوں، جس وقت آپ کے دل پر کسی بھی چیز کا تاثر قائم ہو جائے، اور جس وقت آپ کسی چیز سے متاثر ہونے لگے اور آپ کے اوپر یہ تاثر قائم ہو جائے کہ یار یہ تو ارے ایسا، آپ اس وقت اللہ کا کوئی صفاتی نام اس وقت لیجئے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوئیے، اور دیکھیے وہ تاثر کیسے آپ کے دل سے چلا جاتا ہے، کیسے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ شہزادہ اٹھ کے بیٹھ گئے، انہوں نے بلا لاؤ۔ انہوں نے کہا بھائی تم کون؟ انہوں نے اپنے والد صاحب کی پوری بات بتائی۔ میرے والد صاحب، وہ یاد؟ ہاں یاد ہے۔ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے پھر اپنی دعوت پیش کی، اور دعوت جو پیش کی نا، وہ دعوت میں جان تب پڑتی ہے جب جان اندر آ جاتی ہے، اس کے بغیر جان نہیں پڑتی، اس کے بغیر جان نہیں پڑا کرتی۔ جب تک یہ جاندار نہیں ہوگا نا یہاں سے، تب تک جان بات میں پڑ ہی نہیں سکتی ہے، اس کو جاندار کر۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کے پاس اللہ کے دین کی دعوت لے کر آیا ہوں، اور اللہ کے طریقے میں کامیابی ہے، اللہ کے حکم کو ماننے میں کامیابی ہے۔ اور انہوں نے اپنی پوری دعوت پیش کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ پورا کا پورا لشکر، منگولوں کا وہ پورا کا پورا لشکر گویا کہ صاحب ایمان ہوا۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگلی صبح وہ سارے منگول سر پہ عمامے پہنتے تھے، لباس بھی ان کا ویسے ہی تھا، اگلی صبح وہ اپنے ہاتھوں میں تسبیح لے کر مسجدوں کی جانب رواں دواں تھے۔ پھر مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایک دن کی محنت تھی کہ انہوں نے دعوت دی اور ان کی بات چل پڑی؟ یہ کوئی ایک وقت کی محنت تھی؟ نہیں، کہ اس کے پیچھے نہ جانے کتنے آنسو تھے، اور اس کے پیچھے نہ جانے کتنی آہیں تھیں، اور اس کے پیچھے نہ جانے کتنے لمبے سجدے تھے، اور اس کے پیچھے نہ جانے کتنی سسکیاں تھیں۔ ہائے اللہ، میں ان تک کیسے آپ کے دین کی دعوت پہنچا دوں؟ میں کیسے ان کو مطمئن کر دوں کہ یہ سمجھ جائیں، ان کو بات سمجھ میں آ جائے، ان کے دل میں بات اتر جائے؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ کی بات کے اندر اثر تبھی پیدا ہوگا جب آپ کا تعلق اللہ سے صحیح ہوگا، اور کثرت سے ذکر آپ کی زبان پر جاری ہوگا، اور روح بن چکی ہوگی۔ اب مدعا یہی ہے کہ روح تو بنانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کالج ہے، نہ اسکول ہے، نہ ہمارے پاس جو ہے اور کوئی دوسری جگہ، چھوٹی چھوٹی محنتیں ہیں، بیماریاں پڑی ہیں۔
روح سخت کرونیکل ڈیزیز کا شکار ہو چکی ہے اور ہمارے پاس ایسا کوئی ہاسپٹل نہیں جہاں لے جا کے روح کو ایڈمٹ کرا دیا جائے کہ بھئی یہ روح آ چکی ہے اب اس پر محنت شروع کی جائے. مسئلہ یہ ہے اس کو چھوٹی چھوٹی ڈوزز دی جاتی ہیں. اس کی بیماری تو بہت بڑی ہے, ہائی جو آپ کے اینٹی بائیوٹک کے انجیکشن ہیں وہ لگنے ہیں, وہاں اس کو ٹیبلٹ پہ چلایا جا رہا ہے, وہ ہوگی صحیح کیسے؟ تو بھائی خلوت, نماز, استغفار, دعا, اللہ سے مانگنا, گناہوں پر رونا, اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا, مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا, یہ سب تزکیے کا نظام ہے. اگر آپ اور میں اس کو فالو کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسباب بنیں گے اور روح صحت یاب ہوگی. روح صحت یاب ہوگی, اپنے آپ سمٹمز ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کو نماز میں, دعا میں, ذکر میں, عبادت میں, تلاوت میں, انابت میں, اللہ کی طرف رجوع میں, اکیلے دعا مانگنے میں, اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں مزہ آنے لگے گا, مزہ آنے لگے گا. ایک نوجوان کا فون آیا, کہنے لگا میں 1.25 گھنٹے دعا مانگتا ہوں. کتنی دیر؟ ہماری 1.25 منٹ پہ ختم ہو جاتی ہے. چلو ہو گیا بھائی, ہوتا ہے ایسی تو ہوتا ہے. چلو ہو گیا ہوں. چلو کہ میں 1.25 گھنٹے دعا مانگتا ہوں اور یہ دعائیں مانگتا ہوں, اور کون سی دعائیں مانگوں؟ میں نے کہا بھائی 1.25 گھنٹے سن کے تو ہم ہی لیٹ گئے. یہ کیا ہے بھائی, آدمی ہے کیا ہے؟ تو یہ جب انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں ظاہر ہونے لگتی ہیں. مولانا سید صادق قاسمی سبھی طرح کے دینی بیانات, دین اور دنیا کے تمام مسائل اور تمام موٹیویشنل بیانات سننے کے لیے مولانا سید صادق قاسمی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. مولانا کے بیانات کو باقاعدگی سے حاصل کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن بیل پہ کلک کرنا بالکل مت بھولیے گا.